حیا ایمان کا حصہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ ایمان کا پاسورڈ جو ہے وہ حیا ہے. حیا اور ایمان بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ایک چیز اڑ جاتی ہے تو دوسری چیز بھی اڑ جاتی ہے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. حیا خیر ہی لاتی ہے، سراسر خیر ہے. ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یا ہمارا کسی اور تہذیب کے ساتھ تعلق ہے. جوانی کی جو توبہ ہے اللہ کو بہت پسند ہے. ان گناہ گاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو بار بار پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. اللہ تعالیٰ یہ سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دے گا اور ہمیں واپس حیا کی طرف لے آئے گا، یہ ممکن ہے؟ انسان ہے تو انسان سے غلطی دوبارہ ہوگی، اس کے اوپر توبہ بار بار کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سچی توبہ کر لو. پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اس کے بعد پھر خواتین ہیں یا بچیاں ہیں ان کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے. لیکن جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو آج کے اس معاشرے میں ہمارے پاس موجود موبائل فونز پر میٹا پلیٹ فارمز یا اور اگر ہم باہر نکلیں یونیورسٹی یا بازار یا کسی بھی جگہ جائیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہم سے مسنگ ہوتا جا رہا ہے. میں اپنی بات کروں یا آپ کی بات کروں، ایسا لگتا ہے کہ ہم میں بے حیائی والا ایلیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ذکر اور باقی سارے معاملات چھٹتے چلے جا رہے ہیں. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمارے مینٹور عمر شہباز صاحب موجود ہیں. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر. جی شکریہ جی. عمر بھائی، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے، یہ ایک ریئل ٹائم سٹوری ہے. سو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اس کا کیا مطلب ہو؟ الحیاء من الایمان، ایمان جو ہے حیا اور ایمان بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر ایک چیز اڑ جاتی ہے تو دوسری چیز بھی اڑ جاتی ہے. تو اسی طرح جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پروفائل ہے سوشل میڈیا کا یا بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کے لیے ایک پاسورڈ ہے، اسی طرح ایمان کا پاسورڈ جو ہے وہ حیا ہے. اگر وہ لیک ہو جاتا ہے تو وہ معلوم کسی کو ہو جاتا ہے، وہ چوری ہو جاتا ہے تو ذرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہمارا بینک اکاؤنٹ خطرے میں پڑ جاتا ہے یا ہمارا پروفائل خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ اس کا کنیکشن ہے ایمان کے ساتھ کہ اگر ایمان ہے تو حیا ہے اور اگر حیا ہے تو ایمان ہے. تو آج کی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جس جو ہے وہ بنیاد پر ایمان لے کر آئے ہیں اور جس معاشرے کا حصہ ہیں اور جو ہماری جو میراث ہے، جس نبی سے ہماری نسبت ہے، تو ان کی کیا تعلیمات ہیں اور آج کے ہم معاشرے جو جس طرف معاشرہ جا رہا ہے ہم سب جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اس معاشرے سے بچا کر ایمان کی حفاظت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں. آپ سے عمر بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈائریکٹلی کہ پورنوگرافی یہ بہت عام ہے. اب پہلے ہوتا تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو وہ چھوٹی چھوٹی ملتے تھے ایس ڈی کارڈز وغیرہ جہاں پر یہ کانٹینٹ مل جاتا تھا. پھر پتہ چلا کہ اس کو بلو پرنٹ کہتے ہیں. پھر بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ ہر کسی کے موبائل تک اس کی ایکسیس ہے. ملٹیپل پلیٹ فارمز کے اوپر یہ اویلیبل ہے. مختلف ویب سائٹس ہیں. پاکستان میں بین ہونے کے باوجود وی پی این وغیرہ سے لوگ اس کو سرچ کر لیتے ہیں. اور جو بہت زیادہ دیکھتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ اب ہم سے چھوٹتی بھی نہیں ہے. اس کا اگر صرف سمپل سائیکولوجیکل امپیکٹ دیکھیں تو وہ طلاقوں کی صورت میں ہے. شادی ہو جاتی ہے تو ذہنوں میں فینٹیسیز ہیں بہت زیادہ. لیکن ہم دوسری طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ہم سے جو اہم باتیں پوچھنی ہیں ان میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری. ہم کیسے چھوڑیں ان ساری چیزوں کو؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا ہے. دیکھیں کہ جس سراب کے پیچھے ہم جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں بیسیکلی ہم کنٹرولڈ ہیں. ہم جو ہے نا وہ ہمارے جو جتنی بھی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں میٹا یا مختلف جو سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ ہمیں سرچ کر رہی ہوتی ہیں اور ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہم پسند کیا کرتے ہیں، تو ہمیں وہ اسی طرح کی چیزیں ہمیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہم قید ہیں، پہلی بات ہے. اپنے آپ کو سوچنا چاہیے ہم یا آزاد ہیں.
تو یہ اپنے آپ کو اس کے بعد یہ بات یہ ہے کہ ہمارا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہم جو ہے وہ کس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کس کے وارث ہیں، ہم جو ہے وہ ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یا ہمارا کسی اور تہذیب کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر ہمیں بنیادیں ہمیں پتہ ہیں یا نہیں، ہمارا بنیادیں یہ ہیں، اور اس کے بعد میرا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور وہ رب کی شان کیا ہے، اور وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو بات کی ہے، یا بنیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنیا جو اے میرے بیٹے، کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا۔ یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ کسی سے تو پوشیدہ ہو سکتی ہے، رب سے تو پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ رب پر پختہ یقین، اور آخرت پر جو ہے نا وہ اس کا معاملہ، کہ میں تنہائی میں ہوں یا میں لوگوں کے پبلک کے سامنے ہوں، تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں تنہائی کے معاملات، اگر یہ یقین میں اندر مضبوط ہو جائے، اور کسی نے کہا کہ اگر آج مسجد کے سپیکر کے اوپر اعلان ہونا شروع ہو جائے کہ فلاں ابن فلاں آج کا سارا شیڈول اس کا یہ ہے، اس نے یہ کیا، یہ کیا، اس نے سوشل میڈیا ایپ جو ہے نا یا موبائل کے اندر اس نے یہ چیزیں دیکھی، تو کیا میں یہ گوارا کر سکوں گا؟ کیا میں اس کو دکھا سکوں گا کہ میری تنہائی کی زندگی کیسی ہے؟ تو اس کے بعد پھر یہ جو کہا گیا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ یہ جو جوانی کی جو توبہ ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور پھر بچنے کا راستہ وہ اللہ کے ساتھ بار بار، ظاہر انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن و خیرکم خطاؤن توابون، کہ سارے کے سارے جو ہے وہ گناہ گار ہیں، ابن آدم، کلکم بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم گناہ گار ہیں، مگر ان گناہ گاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو بار بار پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں پڑھ رہا تھا مسلم کی، اور وہ اٹک گیا ادھر، اور اس کو میں نے یاد کر لیا، اور وہ دعا یہ تھی، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل سے نفاق کو پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل سے ریاکاری کو پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان سے جھوٹ کو پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اللہ میری نگاہوں سے خیانت کو پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، بے شک تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، اے رب تو جانتا ہے، اور جو دلوں میں چھپا ہے نا تو جانتا ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا کہ جب بھی کسی بد نگاہی ہو جائے تو انسان اس سے سہارا لے، اللہ میری اپنی، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اتنا طوفان ہے، اتنا طوفان بدتمیزی ہے، اتنا سامان جو ہے وہ موجود ہے جو ہے برائی کی طرف جانے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جانا، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا، بلکہ اس کے طرف لے جانے والے سارے راستوں کا اللہ نے جو ہے نا حکم دیا ہے کہ اس سے بچنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسی ساری چیزوں سے بچانا ہے جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں، جو ہمیں مولوی دیکھیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا آنکھوں کی خیانت کو اور دل میں چھپی ہوئی باتوں کو، تو سچی بات یہ ہے کہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان آنکھوں نے کتنی دفعہ خیانتیں کی ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہوتا ہے بندے کے علاوہ، بندے کو ایک تو خود پتہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور کئی چیزیں ایسی ہو بھی جاتی ہیں، اور اکثر دفعہ تو بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم اگر اپنے دل کو ٹٹول لیں تو اس کے بعد آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا، کیونکہ ہماری خلوتوں کے متعلق جن کے بارے میں شاید ہمارے اماں ابا، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب کوئی بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ یہ سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دے گا اور ہمیں واپس حیا کی طرف لے آئے گا۔ یہ ممکن ہے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا صحابہ کرام کے سامنے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا کل سامان جو لے کر اونٹ کے اوپر صحرا کی طرف نکلا، اور صحرا معلوم ہے کہ دور دور تک جو ہے کوئی کھانے پینے کا اور پانی کا سامان نہیں ہوتا. تو وہ راستے کے اندر جو ہے اس کا آرام کرنے کے لیے رکا تو اٹھا، آرام کیا اس نے، تو اٹھتے ساتھ دیکھا تو اس کا اونٹ سامان سمیت غائب تھا. اب اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہے. تو وہ اسی مایوسی کے عالم کے اندر جو ہے دوبارہ سو جاتا ہے. تو سونے کے بعد جو ہے وہ اس کا جب اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے ہوتا ہے. تو صحابہ سے پوچھا کہ اسے اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی. ظاہر ہے وہ تو زندگی مل گئی دوبارہ. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس بات پہ ہوتی ہے کہ بندہ واپس پلٹ کر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ دامن رحمت تو ہر وقت کھلا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. اور انسان ہے تو انسان سے غلطی دوبارہ ہوگی، اور اس کے اوپر توبہ بار بار کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہاں تک کہ جو اس راستے پہ توبہ کے راستے پہ چلتا ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں یو ٹرن لے لیں وہاں سے، وہ راستہ چھوڑ کے واپس آ جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں. تو اس کے لیے صرف جو ہے نا وہ توبہ 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 کرنا جو ہے نا وہ کہ غلط چیزیں بھی دیکھ لینی ہے، سن لینی ہے، سارے معاملات کر لینے ہیں. اس کے بعد پھر یہ الفاظ ادا کرنا، یہ تو ظاہر ہے مزاح کا معاملہ، مذاق والا معاملہ ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ. سچی توبہ والا معاملہ کہ انسان جو ہے نا وہ شرمندہ ہو اس کے ساتھ، اور ساتھ کے اندر اب روکنے کے حوالے سے یہ چیز اچھی چیز ہے کہ صرف زبانی نہ کریں، بلکہ آپ نے اوپر طے کر لے اگر میرے ساتھ یہ غلطی ہوئی تو میں اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ کروں گا، 10 روپے خرچ کروں گا، اللہ کی راہ میں دوں گا، یا 100 روپیہ دوں گا، یا 1000 روپیہ دوں گا. دیکھیے جہاں آپ نے بغیر صدقہ کیے توبہ کی، اس پر گناہ کو چھوڑنا کتنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اور دوسری طرف آپ صدقہ دے کر کریں گے اس میں دینا کتنا آسان ہوگا. اچھا عمر بھائی، جب اگر ہم باحیا ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق ہوگا ہماری زندگیوں میں؟ مطلب حیادار ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمان کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے معاملے میں پھر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ حیا خیر ہی لاتی ہے، سراسر خیر ہے اس کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ یہ پورے کے پوری دنیا کے اندر تمام انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہوئی ہے کہ انسان بنیادی طور پر حیا کو پسند کرتا ہے. تو جب اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجلس موجود ہے مجلس، اور اس میں ایک نوجوان صحابی اٹھے ہیں. انہوں نے ایک عجیب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اب صحابہ کرام موجود ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ وہ کیسا سوال کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا. تو اس نے دوبارہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے گھر والوں سے یہ فیل کرنے کی اجازت دیں گے کسی کو؟ تو وہ ایک دم نوجوان جو ہے وہ چونکا، اور جب اس کو پتا کہ معاملہ گھر والا معاملہ آ گیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں. کہتا ہے کہ اسی لیے کوئی بھی اس معاملے کے لیے اجازت نہیں دے گا. اس کو سمجھا اس کے سوال کو، اور اس طریقے سے خوبصورت انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ اس کو سمجھ بھی آ گئی اور اس نے رجوع بھی کر لیا اس حوالے سے. لیکن اس کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر بندہ زنا اور اس سارے کاموں سے پیچھے ہٹ جائے تو ایمان میں کیا پھر ہوگا؟ مطلب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکے گا؟ کیسے ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ایک حیا ایک وسیع اصطلاح ہے، اور صرف یہ خواتین تک محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اتنی ہی ضروری ہے مردوں کے لیے جتنی خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اسی طرح بیٹوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور
آپ دیکھیے کہ ہمارے اخبارات بھرے ہوئے ہیں کہ وہ قتل و غارت گری غیرت کے ایمان پر غیرت کی بنیاد پر قتل، یعنی کہ کتنے ہی واقعات آئے روز ہم سنتے رہتے ہیں، اور فسادات، اس کی بنیاد پر فسادات جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ برائی کو جو ہے اس کو اس کی بنیاد سے ہی پکڑ لیتا ہے، اور شروع میں ہی جہاں سے آغاز ہو سکتا ہے اس کو روک لیتا ہے، اور پورے کا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر نگاہ کی جو ہے وہ کا حیا ہے، اور انسان کے کانوں کا جو حیا ہے، زبان کی جو ہے نا حیا ہے، اس کے اندر استعمال ہے اس کا۔ اسی طرح جو لباس کے حوالے سے نگاہوں کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غض بصر کا قانون جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، پست رکھو۔ اس کے بعد پھر مسلم جو خواتین ہیں یا بچیاں ہیں ان کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو اس دور کے اندر، ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے اندر، اپنی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گیز یور آئیز، یعنی کہ اپنی جو جس حرام چیزیں ہیں یا حدود ہیں اس کو گھورنا، ایک نگاہ پڑ جانا، وہ ایک اس پہ اللہ سے استغفار کرنا، مگر اس سے جو ہے نا وہ لذت لینا یا اس کے اندر مگن ہو جانا، اس کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے اسلام نے اس پہ منع کیا ہے، اور پھر بچے بچیوں دونوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ بہت شکریہ عمر بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ باحیا بنائے۔ اور آج جس طرح عمر بھائی بتا رہے تھے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نے انڈیویجولی تو ان باتوں کا ذکر کیا، اگر ہم اس کے آفٹر شاک سے بات کریں تو ہمارے معاشرے میں اکثر ہی ہم خبریں سنتے ہیں، کبھی کسی منتہا کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، کبھی کسی نور مقدم کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی زینب کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ، اور اسی طرح کے معاملات جب ہم سنتے ہیں تو ان میں جو ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے، یہ کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اکثر بے حیا لوگ ہوتے ہیں، اور آبویس بات ہے کہ بے حیا بندہ ایمان سے بھی دور ہوتا ہے۔ چونکہ ایمان سے دور ہوتا ہے، معاشرے میں یہ تباہی بربادی آتی ہے جو انڈیویجول لیول سے لے کر سوسائٹل لیول تک پورے معاشرے کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ میں اور آپ اگر اس میں سے ایک مسنگ ایلیمنٹ کا شکار ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے جاری رکھیں گے، جس سے ہماری تذکیر بھی ہوگی اور ہمارے لیے یہ ہدایت کا سبب بھی بنے گا۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں۔ اللہ حافظ۔